ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری، جس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا للصائم فرحتان اذا افطر فرح و اذا لقی ربہ فرح، کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، دو راحتیں ہیں۔ پہلی خوشخبری اور راحت فرمایا کہ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد جس وقت افطاری کا وقت آتا ہے تو سامنے پڑی ہوئی نعمتیں بھی بندے کو بڑی اچھی لگتی ہیں، بلکہ پانی کا ایک گھونٹ بھی بندے کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جو بھوک ہے اور جو اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ نے کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان کیا۔ اور دوسری خوشخبری ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقی ربہ، کہ روزے دار جس وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچے گا نا تو رب کریم اس کو اپنے دیدار کا شرف نصیب فرمائے گا۔ پہلی خوشخبری کہ جس وقت افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے نا تو فرمایا ایک خوشخبری روزے دار کے لیے اس وقت ہے، اور یہ پورا مہینہ اور اس کی زندگی کے اندر جب بھی رمضان آئے گا یہ خوشخبری اس کو روزانہ نصیب ہوگی۔ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر فرمایا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے نا کہ روزے دار کو افطاری کے وقت ایک خوشخبری ہوتی ہے، فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت طور پر جا کر خالق کائنات سے گفتگو کی نا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ یا اللہ کوئی اور بندہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ تو اتنا قریب ہو کر بات کرے گا ہے؟ اور وہاں پر آپ نے لکھا کہ وہ جو آواز تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سنتے تھے، اور وہ آواز بھی اتنی قریب نہیں تھی، 70,000 پردے تھے اس کے درمیان اور اس آواز کے درمیان، تب جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آواز کو 70,000 پردے پھر آواز آتی تھی ہیں۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالق کائنات کی رحمت کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا، جس کو قرآن کا فکان قاب قوسین او ادنی، یہ موضوع ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس میرے سے بھی کوئی ہوگا بندہ جسے تو اتنے قریب ہو کر بات کرے گا؟ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے موسیٰ میرے نبی کی امت ہوگی، وہ روزے دار ہوں گے، سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کریں گے، افطاری کا وقت آئے گا نا تو جس وقت وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا تو فرمایا جب میں ان کی پکار سنوں گا نا تو بغیر کسی پردے کے میں ان کی آواز کو سن رہا ہوں گا، اتنا قریب ہو کر میں ان کی آواز کو سنوں گا کہ درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ یہ روزے دار کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور یہ ہر روز ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے لکھا ایک افطاری کا وقت ہوتا ہے نا، آخری وقت جس وقت بالکل روزہ کھلنے کے قریب ہوتا ہے، وہ ایک دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ 3-4 مقامات ایسے جو دعا کی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، ایک اذان کے بعد اور نماز کے درمیان جو وقت ہوتا ہے نا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور 2 خطبوں کے درمیان، لیکن اس وقت ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنی چاہیے۔ یہ اور ایک یہ جس وقت روزہ افطار ہوا، یہ ایک پہلی خوشخبری ہے جو روزے دار کو اللہ عطا فرمائے گا، اور یہ زندگی کے اندر جب بھی رمضان ملے اور جتنے بندہ روزے رکھے یہ خوشخبری اس کو روزانہ ملتی ہے کہ رب اس کی باتوں کو بغیر پردے کے سنتا ہے۔ یار بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، کہ اس کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو یہ محدثین کا اصول ہے کہ اگر کسی چیز کی فضیلت کو بیان کیا جائے تو حدیث ضعیف بھی ہو تو فضیلت کو بیان کرنے کے اندر وہ حدیث کام آتی ہے، اگرچہ بعض نے اس کی سند کے اوپر کلام بھی کیا ہے۔ اور دوسری خوشخبری فرمایا روزے دار کو اللہ اپنے دیدار کا شرف نصیب فرمائے گا۔ متعدد روایات کے اندر آتا ہے کہ جس وقت شہید راہ خدا کے اندر اپنی جان دیتا ہے نا تو جس وقت اس کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر کے اوپر کو جا رہی ہوتی ہے نا تو ادھر سے اس کو رب کا دیدار نصیب ہو رہا ہوتا ہے، یہ شہید کا مقام ہے۔ متعدد روایات کے اندر آتا ہے کہ شہید جس وقت جنت میں چلا جائے گا نا تو اللہ رب العزت جب اس وقت حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں، جہنمی جہنم کے اندر ہیں، پھر رب کی رحمت نہ جنتیوں سے پوچھے گی
جنتی ہو، میری جنت میں کسی چیز کی کوئی کمی تو کوئی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جنت اللہ نے کیسی بنائی ہوگی. تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا کہ پوری دنیا کے سورس جتنے بھی جدید ذرائع ہیں سارے استعمال کر لو نا تو جنت کے بارے میں نقشہ بیان کرنا تو دور رہا، فرمایا اس کے بارے میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے جنت بنائی کیسی ہوگی یار. تو ظاہر سی بات ہے جس وقت جنتی کہیں گے یا اللہ نہیں، تیری شہید ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوگا افسردہ چہرے کے ساتھ ہیں، رب اس کو پوچھے گا کہ تو بتا، تو وہ کہے گا یا اللہ ایک تیری جنت میں ایک کمی ہے. تو فرمائے گا رب کیا کمی ہے؟ اس وقت شہید آرزو کرے گا، کہے گا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیج اور میں دوبارہ تیری راہ کے اندر اپنی جان دوں. جس وقت میری جان نکل رہی تھی نا اور ادھر سے مجھے تیرا دیدار نصیب ہو رہا تھا نا، وہ مزہ تیری جنت کے اندر بھی نہیں ہے. اور یہ جنتیوں کو سب سے بڑا انعام ہوگا کہ جس وقت رب نے اپنے دیدار کا شرف نصیب فرمائے گا نا، جنتی سارے جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے. یہ سب سے بڑا انعام جنتی کو ہوگا. اور یہ دیدار ایک ہی مرتبہ ہونا ہے، بعد کے اندر اس کی رحمت ہی آواز لگائے گی اور ایک ہی. اور قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا مال جان عزت آبرو سب کچھ قربان کیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے رب کریم جنتیوں کو ایک ہی مرتبہ دیتا، اور انہوں نے کہا اتنے جنتی ہوں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ کی امت قیامت تک اتنے جنتیوں کو رب ایک ہی مرتبہ اکٹھا دیدار کروائے گا. اور یہ ممکن کیسے ہوگا کہ سارے بندے ایک مرتبہ اللہ کو دیکھ لیں؟ محدثین نے لکھا کہ سورج نکلا ہو نا، ساری کائنات بھی دیکھنا چاہے تو اکٹھا بھی دیکھ سکتی ہے، کوئی مشکل کوئی نہیں. فرمایا ایسے بالکل واضح طور پر رب کا دیدار ان کو نصیب ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگی. فرمایا سارے جنتیوں کا رب فرمائے گا جب اب سائڈ پر ہو جاؤ ہیں، اکیلے حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کر رب کریم دیدار کا شرف نصیب فرمائے گا. یہ بھی لوگ ہیں ایسے ہیں. اور ایک روزے دار بھی ہے، اس کو بھی اللہ کریم اپنے دیدار کا شرف نصیب فرمائے. اور یہ سرکار نے فرمایا کہ یہ روزے دار کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا. یہ دنیا کی بھوک پیاس جو تھوڑے وقت کے لیے ہمیں ہے، تو اس کا انعام دیکھو نا کتنا بڑا ہے کہ رب شام کے وقت تم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ تمہاری آواز کو ڈائریکٹ سنتا ہے. اور بعد کے اندر اب سب سے بڑی نعمت جو اپنا دیدار ہے رب کریم روزے داروں کو عطا فرمائے گا. اور یہ اس کو ہی ہونا جس کے روزے اللہ قبول فرمائے گا. اور ان بزرگوں کی سیرت پڑھو نا. ہم تو ہے نا کہ بس روزہ رکھا کبھی نماز نہیں پڑھی نہ تراویح پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے بھائی رکشے کے اندر بیٹھ کر ٹک ٹاک چل رہی ہے، فیس بک چل رہی ہے، اور اس کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے سب کچھ ہی بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے، نظریں میلی ہو رہی ہیں. یہ روزہ رکھا ہوا ہے. اور اس حدیث پاک کی بھی باری آ ہی جائے گی، ہم وہیں اس کی تشریح بیان کریں گے. سرکار نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں صرف انہوں نے بھوک اور پیاس برداشت کی، روزے میں انہوں نے کچھ بھی حصہ ان کو نہیں ملنے والا. یہ انعام سارا اس کو ہوگا جس کے روزے اللہ قبول کرے گا. اور اس کے لیے قرآن نے کہا لعلکم تتقون، جس کے اندر تقوی اور طہارت ہوگی، جو روزے کے اندر عبادت کرتا رہا ہے اور جس نے اپنی نظروں کی حفاظت کی، جس نے نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب قضا نمازیں قرآن کی تلاوت. یہاں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو رمضان کے اندر بھی قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ہے، نہ نماز ہوتی ہے تو لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں، اور کسی نماز کے اندر نہیں ہے کہ کوئی قرآن کی تلاوت، کوئی 2-4 لوگ ہوں گے. میں نے کہا تھا شروع دن کے اندر کہ کم از کم یہ تو ہونا ایک رمضان کے اندر ہم ایک تو قرآن کی تلاوت کریں نا، اور وہ بھی تو جو ایک دن کے اندر پورا قرآن پڑھتے تھے. اتنا نہیں تو کم از کم یہ تو ہونا. اور دیکھ لیجئے گا ہماری حالت کیا ہے. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کھولا ہی نہیں ہوگا. یہ جو انعام ہے نا اس کے آگے شرطیں بھی بہت زیادہ ہیں کہ جس کے روزے اللہ قبول کرے گا نا اس کو یہ انعام ملنا ہے. اللہ ہماری روزوں کو قبول فرمائے اور اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی